نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ذکر اللہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کریں، ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کیا کریں، کوئی بھی لمحہ غفلت کا نہ گزاریں۔ بہت سارے اذکار ہیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہو، وہ آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ذکر اللہ سے غافل لوگوں کے ماحول میں اللہ کا ذکر کرنے والا اس مجاہد کی مانند ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی جماعت میں ثابت قدم رہا۔ اور جب کوئی بندہ بازار میں داخل ہو، محترم ناظرین، جب آپ بازار میں جاتے ہیں تو جا کے وہاں یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو بازار میں یہ پڑھنا اتنا اس کی فضیلت ہے، ایسے ہے کہ جیسے سب مردہ لوگوں میں آپ زندہ ہوں۔ اور بازار بہت بری جگہ ہوتی ہے، اور اس میں جا کر یہ بندہ اللہ کا ذکر کرے تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں آیا، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کوئی جماعت کسی بھی مجلس میں جمع ہوئی اور اللہ کا ذکر کیے بغیر وہاں سے منتشر ہو گئی تو یوں سمجھو کہ ایک مردہ گدھے کی ناش پر جمع ہوئے تھے اور اسے کھا کر منتشر ہو گئے، اور ان کی یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے بڑی حسرت و افسوس کا موجب ہوگی۔ یعنی جب آپ کسی جگہ پہ جمع ہوں اور دنیاوی فضول باتوں میں ٹائم ضائع کر دیں اور اللہ کا ذکر نہ ہو، اور ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کی بات نہ ہو، تو وہ مجلس جو ہے باعث ندامت ہوگی، باعث حسرت اور افسوس ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص بھی کسی راستے پر کسی کام کے لیے چلا اور اسی اثناء میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ غفلت اس کے لیے حسرت و حرمان کا موجب ہوگی۔ اور جو شخص بھی اپنے بستر پر لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ غفلت اس کے لیے حسرت و حرمان کا موجب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو اس کا نام لے کر آواز دیتا ہے کہ اے فلاں پہاڑ، کیا تیرے پاس سے کوئی ایسا آدمی گزرا جس نے گزرتے وقت اللہ کا ذکر کیا ہو؟ تو جب وہ جواب میں کہتا ہے ہاں تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے سورج، چاند، ہلال اور ستاروں اور سیاروں کو دیکھ بھال رکھتے ہیں اور ہر وقت ہر موقع کے مناسب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قیامت کے دن جنت والے کس چیز پر افسوس نہ کریں گے بجز اس ساعت کے جو ان پر گزر گئی اور اس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، کہ کاش اس ساعت پر بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے اور اس کا اجر و ثواب پاتے۔
یعنی قیامت میں جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو ایک ہی حسرت ان کے دل میں رہے گی کہ جو لمحہ انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا وہ لمحہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ تم اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ تکبیر اللہ اکبر، تکبیر اللہ اکبر، تقدیس سبحان المالک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کی تعداد کا خیال رکھا کریں اور انہیں انگلیوں پر شمار کیا کریں۔ فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن ان انگلیوں سے دریافت کیا جائے گا اور انہیں قوت گویائی دے کر بلوایا جائے گا اور وہ بتلائیں گی کہ کتنی تعداد میں تکبیر و تقدیس و تحلیل کی تھی۔ تو اس لیے محترم ناظرین، انگلیوں پہ شمار کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا تم تسبیح سبحان اللہ اور تقدیس سبحان المالک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو اور کبھی ان سے غفلت نہ کرو کہ تم اللہ کی رحمت سے فراموش محروم کر دی جاؤ گی۔ ایک اور حدیث میں آیا، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے 4 غلام آزاد کر دوں۔ کتنی بڑی فضیلت بتا رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر کی۔ اور اسی طرح میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ 4 غلام اولاد اسماعیل علیہ السلام سے آزاد کروں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنہا سفر کرنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا سفر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اس روایت کے دوسرے الفاظ میں ہے اللہ کا ذکر کر کے شدائی، اللہ کے ذکر کے شدائی، یہ اللہ کا ذکر ان کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا رہتا ہے، چنانچہ وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ راوی نے پوری حدیث بیان کی یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ اس ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جس کے تعاقب میں دشمن انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ نکلا ہو اور شخص بھاگتے بھاگتے ایک محفوظ قلعے تک پہنچ گیا ہو اور اس میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے اپنی جان بچا لی ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ کا بندہ اپنے دشمن شیطان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کسی چیز سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، یعنی کہ شیطان سے بچنے کا بہترین حل، بہترین ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم دنیا میں کچھ لوگ نرم و گزار بستروں پر لیٹ کر بھی
سونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے ذکر اللہ کی۔ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اپنے ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے۔ ایک سانس لینے میں کتنی بار آپ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مشغول رکھیں، ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔